کہہ دیجئے کہ ذرا پانی میں تصویر بنا کر کے بتا دو, دریا میں تصویر بنا کر کے بتا دو, دنیا کا کوئی انسان پانی میں تصویر نہیں بنا سکے گا. اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان کہ ایک پانی کے ذریعے پورا انسان تیار کر رہا ہے. آپ اندازہ تو لگائیے, آنکھیں بھی بن رہی ہیں, کان بھی بن رہا ہے, دل بھی بن رہا ہے, وجود انسانی تیار ہو رہا ہے. کون ہے یہ پیدا کرنے والا اور یہ بنانے والا؟ تو قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام, وہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر, رحم کے اندر تمہاری تصویر کشی فرمائی. کون ہے وہ؟ اللہ ہے. اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, ہر چیز کا خالق اللہ ہے. زمین کا خالق بھی اللہ ہے, زمین کے اندر موجود خزانے کا خالق بھی اللہ ہے, آسمان کا خالق بھی اللہ ہے, چرند و پرند کا خالق بھی اللہ ہے. کوئی شے ایسی نہیں جس کا خالق اللہ نہ ہو. لیکن دنیا کے کسی انسان کو کسی چیز کے بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک گھر بنانا ہے تو گھر بنانے کے لیے مزدور کی ضرورت ہوتی ہے, پلمبر کی ضرورت ہوتی ہے, الیکٹریشین کی ضرورت ہوتی ہے, کڑیے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس ضرورت کے بعد ایک مکان تیار ہوتا ہے, ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے. سب کی مدد کے بعد وہ چیز تیار ہوتی ہے. تنہا کوئی انسان یہ ساری چیزوں کو نہیں بنا سکتا. بہت سارے انسانوں کے ذریعے ایک مکان تیار ہوتا ہے, ایک عمارت تیار ہوتی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ نے آسمان بنائے, 7 آسمان بنائے. ذرا اللہ سے پوچھو مولا تو نے اکیلے نے بنایا یا کوئی اور بھی تھا؟ تو رب ارشاد فرمائے گا مجھے بنانے میں کسی کے احتیاج کی ضرورت نہیں ہوتی. میری شان تو یہ ہے کہ نہ میں مٹیریل کا محتاج ہوں نہ کسی اور کا محتاج ہوں. میں تو کہہ دوں کن ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جایا کرتی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ ہی خالق ہے. کتنا عظیم آسمان بنایا اور بنا کر کے کہتا ہے فرجع البصر, ذرا تو اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ اور بتا هل ترى من فطور, کیا اس کے اندر تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ارے ایک بار نہیں, ثم ارجع البصر, بار بار تو نگاہ اٹھا کر کے دیکھ, میرے بنائے ہوئے آسمان میں تجھے کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. پھر آپ دیکھیں, ایک چھت بنانی ہوتی ہے, پیلر کی ضرورت ہے. کوئی ایسی چھت بتا دو جس چھت کے لیے کوئی پیلر نہ ہو. اور چھت بنتی ہے تو بننے کے بعد اس چھت کی عمر ہوتی ہے. 50 سال کے بعد چھت گلنے لگ جاتی ہے, پلاسٹر نکلنے لگ جاتا ہے, چھت گرنی شروع ہو جاتی ہے. اے میرے مالک تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے جب سے آسمان بنایا ہے تب سے وہ گرا نہیں اور کوئی پیلر بھی نظر نہیں آ رہا, اور آسمان ہمارے سر پر سائبان کیے ہوئے ہے. آپ ذرا سوچو, میں اگر تخلیق خدا کے حوالے سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنے لگوں تو گھنٹوں اس میں گزر جائیں گے ایک ایک چیز کے بارے میں. لیکن تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ کسی چیز کے بنانے کے اندر اللہ کسی کا محتاج نہیں, بلکہ قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن, ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کسی چیز کے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم جب نکلتے ہیں گارڈن کی طرف جاتے ہیں, خوبصورت شہروں کی طرف جاتے ہیں, تو جانے کے بعد اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے. میں ابھی آج صبح کی بات میں آپ کو بتاؤں, میں فلائٹ سے آ رہا تھا, کل کی بات بتاؤں, کل میں فلائٹ سے آ رہا تھا تو ایک ٹائم پر مغرب کے قریب میری فلائٹ تھی. تو آپ کو حیرت ہوگی, پائلٹ نے اعلان کیا ذرا دائیں جانب دیکھو, ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر کتنا حسین لگ رہا ہے. یہ پائلٹ نے اعلان کیا, لوگوں نے دائیں جانب دیکھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے کتنا حسین منظر ہے. چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہے انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے. باغات کو دیکھتا ہے انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے. اسی طریقے سے عالی شان عمارت کو دیکھتا ہے, کسی کے بنگلوں
شکلوں کو دیکھتا ہے، انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے، اور اسی طریقے سے سمندر کی طغیانی کو دیکھتا ہے، سمندر کی لہروں کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے یہ کتنا اچھا منظر ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، بلند پہاڑ تو نے پیدا کیا، باغات تو نے پیدا کیے، ہریالی تو نے پیدا کی۔ اب میں میرے کریم سے پوچھتا ہوں مولا اتنی ساری چیزیں حسین ہیں، سب کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے، ذرا تو بتا تو نے سب سے اچھا کس کو پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت کس کو پیدا کیا؟ تو میرا کریم جواب دیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بہترین تخلیق کے اعتبار سے اگر کوئی چیز پیدا کی ہے تو میرے بندوں کو میں نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان سے حسین کسی اور کو پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کس کے سر پر تو نے کرامت کا تاج رکھا؟ تو قرآن جواب میں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کے سر پر کرامت کا تاج رکھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ساری چیزوں کو جب آپ سمجھ چکے، ہر چیز کا خالق اللہ، زمین اچھی لگتی ہے، آسمان اچھا لگتا ہے، درخت اچھے لگتے ہیں، باغات اچھے لگتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے بہتر اور حسین اللہ نے اگر کسی کو پیدا کیا تو وہ انسان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سب چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، اب ہر چیز کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہم قرآن سے پوچھ لیں۔ اے اللہ، جب ساری چیزوں کا خالق تو ہی ہے اور تو نے کہا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، تو مولا ذرا یہ تو بتا ہر چیز کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے اور میری حمد کو بجا لاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز جو سب سے زیادہ انسانوں سے خوبصورت نہیں لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا دروازہ بند کرتے وقت جو دروازے کی چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، یہ چرچراہٹ کی آواز نہیں، یہ اللہ کی تسبیح کی آواز ہے جو انسان سنا کرتا ہے۔ برتن کے بجنے کی آواز یہ اللہ کی تسبیح کی آواز ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جو چیز آپ بنائیں گے مقصد آپ متعین کریں گے، یہ نہیں بنانے والا کوئی اور ہو، مقصد بتانے والا کوئی اور ہو۔ جو چیز کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی مقصد بیان کرتا ہے۔ ایپل کا فون جس نے بیان کیا بنایا وہ بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ اس کے اندر ایپ رکھو، ڈاؤن لوڈ کرو، اس کا مقصد کیا ہے، یہ فنکشن کا مقصد کیا ہے، وہی تو بتائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تم ہر چیز کے مقصد کے بارے میں جانتے ہو اور ہر چیز کے مقصد کے مطابق ہر چیز کا استعمال کرتے ہو، کبھی اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے کیا مال کمانے پیدا کیا؟ کیا عیاشی پیدا کرنے کے لیے؟ کیا گناہوں کے اندر ڈوب جانے کے لیے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے؟ کیا زندگی کو عیاشیوں کے اندر گزارنے کے لیے؟ کیا زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے؟ نہیں، جس نے پیدا کیا اس نے مقصد بتا دیا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں زندگی کس کی کس طریقے سے گزرتی ہے۔ ہر ایک کی زندگی کے مختلف مقاصد ہیں۔ منکرین کی زندگی کا مقصد الگ، منافق کی زندگی کا مقصد الگ، اور مومن کی زندگی کا مقصد الگ۔ سب کی زندگی کے الگ الگ مقصد ہیں۔ آج ہماری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا؟ کھاؤ پیو موج کرو، بس۔ یہ مومن کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ مومن صرف کھا پی کر موج مستی کرنے کے لیے نہیں آیا، مومن صرف دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا، اس کی زندگی کا یہ مقصد نہیں۔
बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारने वालों के बारे में जो लंबी लंबी उम्मीदें लगाते हैं, कल मेरा इतना हो जाएगा और इतना बना लूंगा और ये हो जाएगा और वो कर लूंगा, चलो आज भिवंडी के ढाबे पे खाने जाते हैं, चलो आज फला जगह खाने जाते हैं, चलो आज ये आइटम खाते हैं, चलो आज ये चीजें खाते हैं। जिनकी जिंदगी का ये मकसद है वो मोमिन की जिंदगी का मकसद नहीं। और जो ऐसी जिंदगी में हैं उनके बारे में अल्लाह क्या फरमाता है जानते हैं? हुजूर से फरमाया अल्लाह ने, ज़रहुम याकुलू वयतमत्तउ वयुल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून। महबूब उनको छोड़ दो, छोड़ दो उनको। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है उन लोगों को छोड़ दो जिनकी जिंदगी का क्या मकसद है? खाओ, लुत्फ उठाओ, मजे करो, और लंबी उम्मीदों में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया छोड़ दो उनको, छोड़ दो, छोड़ दो उन लोगों को। चंद जगहों पर कुरान ने छोड़ने के बारे में फरमाया कि छोड़ दो। और मुझे हैरत होती है, डॉक्टर अगर किसी चीज को छोड़ने के लिए कह दे हम छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह छोड़ने के लिए कहे तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह फरमाता है वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो, खुलकर गुनाह भी छोड़ दो, छुप करके गुनाह करना भी छोड़ दो। छोड़ रहे हो? नहीं। गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बहुत पेट में दर्द होता है, ये खाना छोड़ दो। जी डॉक्टर साहब आए, खाना छोड़ दिया। आपको शुगर हो गई है, मीठा खाना छोड़ दो। कोई लाएगा तो पहले पूछेंगे भाई शक्कर है इसमें, शक्कर है? अगर कहे है तो भाई ये नहीं पीऊंगा, डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए। नादानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम डॉक्टर का इतना ख्याल करते हो, खुदा का ख्याल नहीं करते? और आज तो दौर बड़ा अजीब चल पड़ा है, सबका ऐसा हाल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का हाल है जरूर। बीवी कहे ये छोड़ दो, तुम्हारी मां से मिलना छोड़ दो तो छोड़ देते हैं, रिश्तेदार से मिलना छोड़ दो, छोड़ देते हैं, उनको घर पे बुलाना छोड़ दो, छोड़ देते। बीवी ने कहा है ना छोड़ दो। जब से मुसलमानों का हाल यह हुआ कि दुनिया जो कहती है वो इंसान सुनता है और खुदा जो कहता है वो नहीं सुनता। अरे ये दुनिया के इंसान ने तुझे पैदा नहीं किया, पैदा तेरे रब ने किया है, खालिक़े कायनात ने पैदा किया। जिंदगी डॉक्टर देने वाला नहीं, खुदा देने वाला है। मौत डॉक्टर देने वाला नहीं, खुदा देने वाला है। लेकिन डॉक्टर कह दे तो हम छोड़ देते हैं, डॉक्टर कहते हैं तो हम खाना शुरू कर देते हैं। ये हमारा हाल है। कुरान ने कहा वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो, बातिनी गुनाह भी छोड़ दो, ये सारे गुनाह छोड़ दो। लेकिन हम नहीं छोड़ते। हुजूर से रब ने फरमाया ज़रहुम, उनको छोड़ दो, मस्त रहने दो, खाने पीने तो इन लोगों को लंबी उम्मीद में। पता चला मोमिन का जो मकसद जीने का था वो मुसलमान को मालूम ही नहीं है, बल्कि आज मुनाफिकीन की जिंदगी का जो मकसद था अल-अयादु बिल्लाह, ये मुसलमान की जिंदगी का मकसद बन गया। मुझे बताओ, आज शादियों की तकारीब के अंदर बेशुमार डिशें क्या इस बात की अक्कासी नहीं करती कि हमने हमारी जिंदगी का मकसद खाना पीना बना लिया है? इतना खाते हैं हम, इतना खाते हैं और इतनी डिशों का शौक हो चुका है कि मैं समझता हूं कि मुर्गी और मटन ही के अंदर सैकड़ों नाम की आइटम्स मिलेंगी। यह हाल हो चुका। हम इन जिंदगी का मकसद नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को हुजूर ने छोड़ने के लिए कह दिया जिनकी जिंदगी का मकसद खाना पीना और मौज मस्ती करना। अब उसको आगे जो कुरान ने फरमाया उसे समझें। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल, लंबी उम्मीद, खा पी करके भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम तो इसीलिए आए,
कुरान कहते हैं फसौफ यालमून, अनकरीब वो जान जाएंगे, अनकरीब उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद जो तुमने खाना पीना बना रखा है, ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं है। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। अब आइए मैं आपको बताऊं आपकी और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, ताकि उस मकसद को लेकर यहां से उठो। और यह मकसद आपका खादिम आपको नहीं बता रहा, यह मकसद पैदा करने वाला खुदा आपको बता रहा है, पालनहारे हकीकी बता रहा है, माबूदे बरहक बता रहा है। और वो जो मकसद बताए उसी मकसद को फॉलो करके इंसान कामयाब हो सकता है और इंसान कामरान हो सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या मकसद है, क्या मकसद है? आपने ये आयत तो बारहा सुनी होगी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन को मैंने पैदा नहीं किया मगर मेरी इबादत के लिए। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं तफसील से, थोड़ा सा समझा दूं ताकि अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। कुरान ने कामयाबी का तसव्वुर अता फरमा दिया कि मेरे बंदों, मैं तुमको नाकाम दुनिया में नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें जिंदगी का मकसद बता दूं। अगर तुमने जिंदगी का यह मकसद बना लिया तो तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अब सुनिए वो जिंदगी का मकसद क्या है। या अय्युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालो, उरकुऊ, रुकू करो, वस्जुदू, और सजदा करो, वअबुदू रब्बकुम, और तुम्हारे रब की इबादत करो, वफ़अलुल खैर, और भलाई के काम करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाबी से हमकिनार किए जाओ। ये मकसद बता दिया गया। हुकूकुल्लाह की बात भी आ गई, हुकूकुल इबाद की बात भी आ गई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता है, ए ईमान वालो रुकू करो, ए ईमान वालो सजदे करो, ए ईमान वालो तुम्हारे रब की इबादत करो, और ए ईमान वालो अच्छे काम करो। अगर तुमने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया तो सुन लो, कोई तुम्हें नाकाम करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमने ये जिंदगी बना ली तो मैं तुमको कामयाब कर दूंगा। क्या हमारी जिंदगी का यह मकसद है? क्या हमने अपनी जिंदगी का यह मकसद बनाया? नहीं। कितने लोग हैं यहां पर, ये हजारों का मजमा, ये जम्मे गफीर, कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी का यह मकसद हो कि हम नमाज ही पढ़। मैं आपको बताऊं, समझिए अच्छी तरीके से। एक है जरूरत जिंदगी और एक है मकसद जिंदगी। जरूरत जिंदगी ने इंसान को मकसद जिंदगी से गाफिल कर दिया। तवज्जो चाहूंगा, इंसान ने अपनी जिंदगी की जरूरत को इतना बढ़ा दिया कि उसके जहन से मकसद जिंदगी फरामोश हो गया। उसने जिंदगी की जरूरत मकान बनाया, है जरूरत, लेकिन एक मकान के बाद उसे लगा ये छोटा है, बड़ा मिल जाए, बड़ा ले लिया, और बड़ा मिल जाए, और बड़ा ले लिया, अच्छे इलाके में मिल जाए, अच्छे इलाके में ले लिया, एक अच्छी दुकान हो जाए। जरूरत जिंदगी बढ़ती चली गई, शौक बढ़ता चला गया। अब उस जरूरत जिंदगी के लिए कि मकान बन जाए, बुरा नहीं है, मकान बनाना बुरा नहीं है, बल्कि अच्छी चीज है, लेकिन मकसद जिंदगी को भूलकर जरूरत जिंदगी में मुनहमिक हो जाना यह हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। हमने गाड़ी अपनी जरूरत समझी, है जरूरत, लेकिन उसी गाड़ी के लिए हम मकसद जिंदगी भूल जाएं कि नमाज भी छूटती हो तो छूटने दो, गाड़ी खरीदनी है ना,
تو کمائیں گے نہیں تو خریدیں گے کیسے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، جانے دو کوئی بات نہیں، گاڑی خریدنی ہے، چھٹتی ہے جانے دو، گاڑی خریدنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، لگ گئے ضرورت زندگی میں، مقصد زندگی بھول گئے، مقصد زندگی فراموش کر دیا ہم نے۔ اور جب مقصد زندگی فراموش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے یہی مائک اپنا مقصد پورا نہ کرے تو میں مائک والے سے کہوں گا ہٹاؤ اس کو، بھنگار کو یہاں سے، اس لیے کہ مائک کا مقصد یہ ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچائے۔ اب یہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے، مائک سامنے موجود ہے لیکن ہوتے ہوئے بھی مقصد پورا نہیں کر رہا، ہم اٹھا کر پھینک دیں گے۔ مسلمانوں تم نے بھی مقصد زندگی چھوڑ دیا تو اللہ نے تمہیں بھی اٹھا کر کے پھینک دیا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ ہر شے اپنے مقصد کو جانتی ہے، اس لیے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی حمد بجا لاتی ہے۔ اگر غافل ہے تو مسلمان، بھولا ہوا ہے خدا کو تو مسلمان، بھولا ہوا ہے رسول اعظم کو تو مسلمان۔ اب اسی کو قرآن نے، جو میں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کی تلاوت کی، اس میں قرآن نے بہت سمپل انداز کے اندر سمجھا دیا کہ بندے کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو؟ دماغ سے اس نے کہا، دماغ پر زور دیا اللہ نے، سوچنے کے بارے میں فرمایا۔ بندے کیا گمان کرتا ہے تو؟ میں نے ساری چیزیں پیدا کی لیکن تیرے سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور پھر سنی اور وہ بھی غلام رسول، اس کا مقام تو کیا کہنا کہ اللہ نے ان کو حضور کا امتی بھی بنایا اور حضور کا عاشق بھی بنا دیا۔ بہت بڑا مرتبہ، بہت اونچا مرتبہ، سب سے افضل انسان کو بنایا۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں اللہ کیا فرماتا ہے، ذرا اپنی زندگی پر غور کیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ سوچ لے کر کے جائیں۔ اللہ نے انسان کو اپنے ذہن کو زور دینے کے لیے فرمایا افحسبتم، کیا تو گمان کرتا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، کیا میں نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور آج اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ بیکار اور لغو کاموں کے اندر اگر کوئی آپ کو مصروف نظر آئے گا تو مسلمان ہی نظر آئے گا۔ سارے فالتو کے کام مسلمان کرتا ہے، سارے فالتو کے کام۔ رات کو 3 بجے تک گیم کھیلتا ہوا بائک کے اوپر، گلی میں، کوچوں میں، گھر میں، ادھر ادھر بس لگا ہوا ہے۔ جتنے بھی بیکار کام ہیں ان سارے کاموں کے اندر مسلمان گرفتار نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ اور پھر جب اس نے فرمایا، جو آگے اس نے فرمایا ہے، اگر وہی ذہن کے اندر انسان کے بیٹھ جائے تو انسان کی سوچ بدل جائے۔ فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا؟ اے بیکار کے کام کرنے والوں، اے فالتو کاموں میں زندگی گزارنے والوں، کیا تم پرماننٹ دنیا میں رہنے کے لیے ہو؟ پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ اور جب آؤ گے نا تو اب سنیے اس کے بعد کا معاملہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن تمہارے کام کا پورا بدلہ تمہیں عطا کریں۔
اگر تم نے اچھے کام کیے تو قیامت میں اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر تم نے بیکار میں اپنی زندگی گزار دی تو اس کا انجام دوسرا ہوگا۔ لیکن میں ترتیب آیت سے میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہاں پر رب قدیر جل جلالہ نے اس کے بعد جو فرمایا نا، اس سے انسان کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پہلے جنت کی بات نہیں، پہلے جہنم کی بات کی۔ اس لیے کہ بیکار کے کاموں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، پانی کا استعمال وضو میں بھی، آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو میں بھی اگر پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ آپ نے کیا، قیامت میں اللہ اس کا بھی سوال پوچھے گا۔